ہندوستان کس طرح تقسیم ہوا اور اس کا آخری ایکٹ کس طرح کھیلا گیا، آج ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ سرے کو جوڑتے ہیں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان میں نیا وائسرائے بنا کر بھیجا تو اس کو ایک تحریری گائیڈ لائن میں لکھا کہ تاج برطانیہ کا سب سے مقدم مقصد یہ ہے کہ برطانوی ہندوستان اور اس کی باج گزار ریاستوں پر مشتمل ہندوستان میں ایک یونیٹری گورنمنٹ بن جائے اور اگر ممکن ہو تو وہ برٹش کامن ویلتھ کے اندر رہے۔ آپ سب سے پہلے ہندوستانی رہنماؤں کو اس اہمیت کا احساس دلائیں گے کہ آل انڈیا بنیاد پر انڈین آرمی اور ہندوستان کے ڈیفنس کو منظم کرنے کی کنٹینیوٹی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ ان پر یہ واضح کریں گے کہ انڈین اوشن کے علاقے میں سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون جاری رہنا ضروری ہے اور اس معاملے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کی زبردست آگ بھڑکی ہوئی تھی اور برطانوی حکومت صرف اس فکر میں تھی کہ کس طرح وہ اپنے ملٹری اور ڈیفنس اسٹریٹجی کے معاملات کو ٹھیک کرے، اس وقت کانگریس کے رہنما اس فکر میں تھے کہ ہندوستان کے بٹوارے میں بنگال اور پنجاب کے جتنے بھی علاقے اور خاص طور پر کچھ فائنینشیل اور ملٹری اہمیت کے علاقے ہندوستان میں شامل کرائے جا سکتے ہیں، وہ پاکستان سے لے لیے جائیں۔ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان پہنچنے سے پہلے 9 مارچ کو نہرو نے وائسرائے ویول کو ایک خط میں لکھا تھا کہ کانگریس کی خواہش ہے کہ وہ اسمبلی میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر ایک پرامن سمجھوتا قائم کرے، لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا ممکن نہ ہو تو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ اصول بنگال پر بھی اپلائی ہوگا۔ اگر مسلم لیگ کیبنٹ مشن پلان کو مان کر اسمبلی میں شریک نہیں ہوتی تو بنگال اور پنجاب کا بٹوارہ لازمی ہو جائے گا۔ انہی دنوں سکھ اکالی دل کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر کرپان لہرا کر پاکستان کے خلاف سول وار کی کھلی دھمکی دی۔ اس وقت نہرو کے وزیر خاص کرشنا مینن نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک خط میں لکھا کہ بنگال میں امن کی ضمانت کی قیمت اس کو تقسیم کر کے دینی ہوگی۔ کوئی بھی ایسا حل جس میں کلکتہ پاکستان کو دیا جائے پائیدار اور قابل عمل نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ سمجھوتے کے طور پر کلکتے کے بدلے میں ہندوستان چٹاگانگ میں ایک بڑی بندرگاہ بنا کر دے دے، یعنی اس کی تعمیر کے لیے پیسے فراہم کر دے، چاہے اس پر کتنے ہی کروڑ کیوں نہ خرچ ہوں۔ چونکہ کانگریس کی قیادت کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت برطانیہ کی حکومت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان برٹش کامن ویلتھ کے اندر رہے، اس لیے جب ایک مرتبہ انہوں نے ہندوستان کے بٹوارے کا کڑوا گھونٹ پی لیا تو ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ جون 1948 تک انتظار کرنے کے بجائے برطانیہ جلد از جلد پاور کانگریس کے حوالے کر دے۔ اس کے انہیں 2 فائدے ہونے تھے۔ ایک یہ کہ انہیں پولیٹیکل پاور فوراً مل جائے گی اور وہ آزاد ہو کر اپنا نظام قائم کر سکیں گے، اور دوسرے یہ کہ جلدی جلدی میں ہندوستان کے بٹوارے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھگدڑ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو کے قریبی اور نجی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پاکستان کو اپنے حصے میں آنے والے علاقوں اور ملٹری اور فائنینشیل ایسیٹس کے فیئر شیئر کو ڈٹرمن کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بٹوارے کے نتیجے میں ہندوستان کو تو ایک جمی جمائی مرکزی حکومت اور اس کو پہلے سے چلانے والی سول بیوروکریسی بغیر کسی انٹرپشن کے ڈائریکٹ انہیرٹ کرنی تھی، لیکن اس کے برعکس پاکستان کو اپنی ایک مرکزی حکومت نئے سرے سے بے سر و سامانی کے عالم میں قائم کرنی تھی، جس کے لیے ان کے پاس نہ تو ضروری عمارتیں اور فرنیچر اور نہ ہی مرکزی حکومت کے ایسیٹس کا کوئی ریکارڈ موجود تھا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقوں کے بارے میں مرکزی حکومت کا
تمام دفتری ریکارڈ دہلی سے پاکستان کو منتقل ہونا تھا۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی والے صوبے مشرقی بنگال کے پاس کوئی صوبائی دارالحکومت سرے سے موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ بنگال کا صوبائی دارالحکومت کلکتے میں تھا۔ پاکستان میں صوبائی دارالحکومتوں میں کام کرنے والی سول بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھا، اب ہجرت کر کے ہندوستان جا رہا تھا۔ گاندھی کے پرائیویٹ سیکرٹری پیارے لال نے لکھا ہے کہ وی پی مینن نے شروع مئی 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سردار پٹیل کا ایک کانفیڈینشیل پیغام پہنچایا تھا کہ ہندوستان برطانیہ کے ساتھ ڈومینین اسٹیٹس کو قبول کر لے گا اگر برطانیہ 2 مہینوں کے اندر کانگریس کو پاور منتقل کر دے۔ ایک عام خیال کے بالکل برعکس، جناح اور مسلم لیگ اس وقت بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ کم از کم بنگال کے بارے میں جناح کا خیال تھا کہ اگر وہ پورا پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ ایک آزاد یونائٹڈ بنگال کی صورت میں الگ ہو جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بنگال میں مسلم لیگ کے رہنما اور بنگال کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کو اور بنگال کانگریس کے رہنما سرت چندر بوس جو سبھاش چندر بوس کے بھائی تھے، ایک متحدہ بنگال کے الگ ہو جانے کے بارے میں اپنی رضامندی دے دی تھی۔ لیکن کانگریس کی مرکزی قیادت میں نہرو اور سردار پٹیل نے اس کی شدید مخالفت کی۔ ان کے خیال میں اگر بنگال کو علیحدہ ہونے کی اجازت دے دی جائے تو پھر اس طرح جنوبی ہندوستان میں بھی آزادی کے بہت سے دعوے دار کھڑے ہو جاتے۔ ویسے ہی پنجاب میں سکھ اپنا علیحدہ خالصتان مانگ رہے تھے۔ اس طرح نہرو اور سردار پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر بنگالی رہنماؤں کی ایک یونائٹڈ بنگال کی کوشش کو سختی سے کچل دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے خصوصی معاون وی پی مینن کی مدد اور مشوروں کے ساتھ، جو براہ راست سردار پٹیل کے ساتھ رابطے میں تھے، ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں اپنا منصوبہ مئی 1947 کے آخر تک مکمل کر لیا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ ان دونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کے 2 علیحدہ اجلاس ہوئے، ایک صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کا مشترکہ اجلاس اور دوسرا ہندو اور مسلمان اکثریتی ضلعوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کا علیحدہ اجلاس ہوا، جس میں ان صوبوں کے بٹوارے کے بارے میں ووٹنگ ہوئی۔ تاریخ کی ایک عجب ستم ظریفی ہے کہ مسلم لیگ، جس پر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بنگال اور پنجاب کے بٹوارے کا الزام لگا، اس نے اور بنگال اور پنجاب میں تمام مسلمان اسمبلی کے اراکین نے اپنے اپنے صوبوں کی تقسیم کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ بنگال میں صوبائی اسمبلی کے تمام ہندو اراکین نے اور پنجاب میں تمام ہندو اور سکھ اراکین نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بنگال اور پنجاب کے بٹوارے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے لاکھوں لوگوں کے قتل اور ملینز کے ہجرت پر مجبور ہو جانے کا الزام مسلم لیگ اور مسلمانوں کے سر پر ہی آیا۔ میر نے کہا تھا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا، جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے نامور مصنفوں لیری کالنز اور ڈومینیک لاپیئر نے لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کی شام کو جناح کو بلا کر کہا تھا کہ کل صبح کی میٹنگ میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس منصوبے پر کانگریس کی منظوری مل گئی ہے اور سکھ بھی اس پر رضامند ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جناب جناح نے بھی مجھے اس بات کی ذاتی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پلان سے متفق ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی طرف دیکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اپنا سر ہلا کر اس بات کا اشارہ دیں کہ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے۔
مسٹر جناح، اگر اس وقت آپ نے اپنا سر اسبات میں نہیں ہلایا تو آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکوں گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اگر اس وقت آپ اپنا سر نہیں ہلاتے تو میرا کام یہاں ختم ہو جائے گا اور آپ اپنا پاکستان کھو دیں گے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے اس کے بعد آپ چاہے جہنم میں جائیں۔ اس طرح جناح نے یا تو ایک یونائٹڈ ہندوستان یا پھر ایک کٹا پھٹا پاکستان، ٹرنکیٹڈ اینڈ میمڈ پاکستان کے درمیان فیصلہ کرنے کے مشکل اور کڑے لمحے میں بھاری دل کے ساتھ ایک کٹا پھٹا پاکستان قبول کر لیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے دن 3 جون 1947 کو وائسرائے ہندوستان لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان اور اس کے ساتھ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا اعلان کر دیا، اور کانگریس کے بے انتہا دباؤ کی وجہ سے ٹرانسفر آف پاور کی تاریخ جون 1948 کے بجائے 15 اگست 1947 کی مقرر ہوئی۔ اس اعلان سے صرف 2.5 مہینے کے اندر ہندوستان جیسا بڑا ملک اور تاج برطانیہ کی جیول ان دا کراؤن کہلانے والی وسیع کالونی جس طرح سے جلد بازی میں تقسیم ہوئی، وہ ایک لمبی داستان ہے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ دیر واز اے میتھڈ ان دا میڈنس۔ اس وقت پنجاب میں چھڑے ہوئے مستقل فسادات کی بھڑکتی ہوئی آگ کے پس منظر میں جس طرح سے فائنینشیل اور ملٹری ایسٹس کی جلد بازی میں تقسیم ہوئی، اور ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی لکیر میں آخر وقت میں تبدیلیاں کر کے جس طرح سے ہندوستان کو کشمیر کا راستہ دیا گیا، ان کی تفصیلات کے لیے ایک علیحدہ نشست کی ضرورت ہوگی۔ لندن کے ایک وکیل سائرل ریڈ کلف کو، جو اپنی زندگی میں پہلے کبھی ہندوستان نہیں آیا تھا، اسے باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین بنا کر ہندوستان لایا گیا۔ وہ صرف چند ہفتوں کے لیے ہندوستان آیا، اور جس وقت کا ایک بڑا حصہ وہ ہندوستان کی گرمی اور پیٹ خراب ہو جانے کی بوکھلاہٹ میں کمرے میں بند رہا۔ اس کو بنگال اور پنجاب کے جو نقشے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کے ضلعوں کے جو اعداد و شمار دیے گئے، ان کے مطابق اس نے نقشوں پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کی ایک لکیر کھینچ دی۔ سائرل ریڈ کلف نے باؤنڈری کمیشن کی اپنی فائنل رپورٹ کو 12 اگست 1947 کو دستخط کر کے وائسرائے ہندوستان کے دفتر کو بھیج دی۔ لیکن باؤنڈری کمیشن کا یہ ایوارڈ 15 اگست 1947 کو آزادی کے اعلان کے ساتھ منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اس ایوارڈ کا سرکاری اعلان 3 دن بعد 17 اگست کو کیا گیا۔ اس ایوارڈ میں مسلمان اکثریتی آبادی کا گرداسپور کا ضلع اور امرتسر اور فیروز پور کے مسلمان اکثریتی آبادی کے کئی سب ڈسٹرکٹس ہندوستان کو دے دیے گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باؤنڈری کمیشن کے نقشوں میں آخری لمحے میں کچھ تبدیلیاں کر کے ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ کو پاکستان سے کاٹ کر اس لیے ہندوستان میں شامل کیا گیا ہے کہ وہاں سے ہندوستان سے کشمیر کو جانے والا واحد زمینی راستہ نکلتا تھا۔ اسی طرح دریائے رابی پر مادھوپور اور دریائے ستلج پر فیروز پور اریگیشن ہیڈ ورکس کو ہندوستان میں دے دیا گیا تھا، جو پاکستان کے حصے میں آنے والے پنجاب کی نہروں میں پانی کو کنٹرول کرتے تھے۔ اسی طرح سے فیروز پور میں اس علاقے کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بھی ہندوستان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں بعد میں یہ دلیل دی گئی کہ گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ اس لیے ہندوستان کو دی گئی کہ اس میں ہندو آبادی اکثریت میں تھی، لیکن یہ دلیل کسی بھی غیر جانبدار مبصر کے لیے وزنی اس لیے نہیں تھی کہ گرداسپور کی دوسری 2 تحصیلیں بٹالہ اور گرداسپور مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہندوستان میں شامل کیے گئے۔
حتیٰ کہ گرداسپور کا مسلمانوں کی اکثریتی علاقہ ہونے اور اس کے پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ اور کانٹیگوس ہونے کی وجہ سے سب کو معلوم تھا کہ گرداسپور پاکستان میں شامل ہوگا، اور 15 اگست سے 17 اگست تک گرداسپور میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ پاکستان کا پرچم لہرایا۔ لیکن جب 17 اگست کے دن ریڈ کلف ایوارڈ کے اچانک اعلان سے یہ معلوم ہوا کہ گرداسپور کا ضلع ہندوستان میں شامل ہو چکا ہے، تو ایک تقریب میں گرداسپور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے پاکستان کا پرچم اتار کر ہندوستان کا پرچم لہرایا گیا۔ آزادی کے کچھ دنوں کے بعد پنجاب کے گورنر سر ایوان جینکنز کے دفتر سے ایک نقشہ ملا جس میں یہ تمام علاقے پاکستان میں دکھائے گئے تھے۔ یہ نقشہ وائسرائے کے سیکرٹری جارج ایبل نے باؤنڈری کمیشن اور سائرل ریڈ کلف کے سیکرٹری کرسٹوفر بیومونٹ کے مشورے اور مدد سے گورنر پنجاب کے لیے 8 اگست کو اس لیے تیار کیا تھا کہ وہ مقامی سطح پر ٹرانسفر آف پاور کے پیشگی انتظامات کر سکیں۔ لیکن پنجاب میں بھڑکے ہوئے فسادات اور 15 اگست 1947 کو ٹرانسفر آف پاور کے بعد کی افراتفری میں اس نقشے کے بارے میں حکومت پاکستان کا احتجاج نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوا۔ لیکن آخرکار 1989 میں ریڈ کلف ایوارڈ کے اس تھیلے کی بلی باہر آ گئی، جب باؤنڈری کمیشن اور سائرل ریڈ کلف کے سیکرٹری کرسٹوفر بیومونٹ نے اپنے ایک محدود اشاعت کے مضمون "دی ٹروتھ آف دی پارٹیشن آف اگست 1947" میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ریڈ کلف نے ہندوستان کو فائدہ پہنچانے اور کشمیر کا راستہ دینے کے لیے نقشوں میں آخری وقت میں تبدیلی کی تھی۔ اس کے بعد 24 فروری 1992 میں دی ڈیلی ٹیلی گراف میں چھپنے والے سائمن اسکاٹ پلمر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، جو ہاؤ ماؤنٹ بیٹن بینڈ دا رولز کے عنوان سے شائع ہوا، اس میں کرسٹوفر بیومونٹ نے کھلا اعتراف کیا کہ ارل ماؤنٹ بیٹن نے باؤنڈری کمیشن کے نتائج کو ہندوستان کے حق میں تبدیل کیا تھا، اور ریڈ کلف نے جو ان کے مطابق سیاسی مصلحت کا ان پر ناقابل برداشت بوجھ تھا، اس کے آگے سر جھکا لیا تھا، اور سرحدوں کے طے کر لینے کے بعد فیروز پور اور زیرہ تحصیل پاکستان سے لے کر ہندوستان کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح ایلیسٹر لیم نے اپنی کتاب کشمیر اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری 1846-1990 میں لکھا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ کشمیر ہندوستان میں شامل ہو، اس لیے انہوں نے نہرو کے ساتھ مل کر مہاراجہ پر ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بے انتہا دباؤ ڈالا اور ریڈ کلف کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ پاکستان کے بننے کے بارے میں ان گنت بلکہ ہزاروں کتابوں، رسالوں، مضامین اور تقریروں میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے اور اس کا تاثر دیا گیا ہے، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پختہ ہو چکا ہے کہ کانگریس، گاندھی اور نہرو کی جانب سے جناح کو بار بار ہر قسم کی پیشکش کی گئیں کہ وہ پاکستان کے مطالبے سے ودرا ہو جائیں، لیکن جناح ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سلسلے میں نامور پاکستانی تاریخ دان اور محقق پروفیسر اشتیاق احمد نے اپنی حالیہ کتاب جناح: ہز سکسیسز، فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں فاروق احمد ڈار کی کتاب جناح از پاکستان، فارمیشن اینڈ چیلنجز آف اے اسٹیٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد کانگریس کی قیادت نے کئی بار جناح کو پیشکش کی، جس میں جون 1940 میں سبھاش چندر بوس، جو اس وقت کانگریس کے صدر تھے، جناح کو پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو ان کو یونائٹڈ ہندوستان کے وزیر اعظم کا عہدہ پیش کیا جائے گا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد راج گوپال اچاریہ نے دوبارہ جناح کو پیشکش کی کہ نہ صرف وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں بلکہ اپنی پوری کابینہ خود چن لیں۔
اور تیسری بار گاندھی نے اپریل 1947 میں جناح کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو فوری طور پر اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور انہیں اختیار ہوگا کہ نہ صرف وہ اپنی کابینہ بلکہ اپنی پوری حکومت اور اس کی ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر مسلمانوں میں سے چن لیں۔ لیکن ان تمام معصومانہ اور بظاہر فراخ دل پیشکشوں کے باوجود جناح اپنے مطالبے پر ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ اس پر پروفیسر اشتیاق احمد نے خود بھی یہ سوال بجا طور پر اٹھایا ہے کہ آخر پھر جناح نے جون 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کو کیوں منظور کیا تھا۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو یہ تمام پیشکشیں اصل مسئلے اور ریئل بون آف کنٹینشن سے دامن بچا کر جناح کو ان کے ذاتی اقتدار اور اختیارات کی پیشکش تھیں۔ ان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جناح کے ان عہدوں اور پیشکشوں کو قبول کرنے سے ہندوؤں کی اکثریت کے مقابلے میں مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی حقوق کی آئینی ضمانتیں کیسے ملتی، اور جناح کے ان عہدوں پر فائز ہونے اور خود جناح کے بعد کیا ہوتا۔ کیا وہ تمام مسئلے اور وجوہات خود بخود ختم ہو جاتی جن کی وجہ سے مسلمانوں کی اس پوری تحریک نے جنم لیا تھا؟ جواہر لال نہرو نے مسلم لیگ کے ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان کے مطالبے کی ایک اور وجہ بتائی تھی جو کانگریس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پتھر کی لکیر کی طرح جم چکی ہے۔ وہ یہ کہ دراصل مسلم لیگ نوابوں اور جاگیرداروں کی پارٹی تھی جو انگریزوں کے اشارے پر بنی تھی، اور یہ نواب اور جاگیردار کانگریس کے ترقی پسندانہ زرعی اصلاحات کے پروگرام سے خوف زدہ تھے، اور اس وجہ سے انگریزوں کے اشارے پر انہوں نے پاکستان کا شوشہ چھوڑا تھا۔ 1906 میں شملہ میں وائسرائے سے ملنے والے مسلمانوں کے وفد میں اور اس کے بعد مسلم لیگ کے ابتدائی رہنماؤں میں بہت سارے نوابوں اور جاگیرداروں کا نام آتا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس کا مسلم لیگ کے بارے میں یہ بیان شاید غلط نہیں تھا۔ کیا مسلم لیگ واقعی نوابوں اور جاگیرداروں کی پارٹی تھی؟ کیا مسلم لیگ واقعی انگریزوں کے پٹھوؤں کی پارٹی تھی جن کو اس زمانے میں ٹوڈی کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے انگریزوں کے اشارے پر مسلم لیگ بنائی اور پاکستان کا مطالبہ کیا؟ اس بات کا جائزہ ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے۔